بہت کم پاکستانی جانتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد کے داعی اور امن کے پیامبر سمجھے جانے والے مہاتما گاندھی کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے صرف 5 مہینے بعد 30 جنوری سن 1948 کو رام اور رحیم کو بیک وقت ماننے پر قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کے قتل کے جرم میں ہندو انتہا پسند تنظیم RSS سے تعلق رکھنے والے ناتھورام گوڈسے کو پھانسی دی گئی تھی، جس کو RSS والے آج بھی اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد تب کے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے RSS پر عارضی پابندی بھی عائد کی تھی۔ اپنے قتل سے کچھ مہینے پہلے 20 اپریل سن 1947 کو ایک موقع پر باپو کہلانے والے مہاتما گاندھی نے خود کہا تھا کہ اگر میں قتل بھی کر دیا جاؤں تو میں رام اور رحیم کے ناموں کا ذکر، جن کا مطلب میرے لیے ایک ہی خدا ہے، کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے لبوں پر ان ناموں کا ورد لیے میں بخوشی موت کو گلے لگا لوں گا۔ ٹھیک 9 ماہ اور 10 روز بعد گوڈسے نے ایک اجتماعی دعا کے لیے لگائے گئے منچ میں مہاتما گاندھی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ گوڈسے ہمیشہ سے RSS کا رکن تھا اور آخری دم تک رہا، اور یہ سارا کھیل RSS نے رچایا، کیونکہ اس کی قیادت مہاتما گاندھی سے مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے کی وجہ سے شدید نفرت کرتی تھی۔ گاندھی کو پہلے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی موت سے 6 ماہ قبل ہی اپنے مرنے کی نوید سنا دی تھی اور کہا تھا کہ میں اس وقت کے دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا جب ہندوستان کی انسانیت وحشت میں بدل جائے۔ 30 جنوری سن 1948 وہ دن تھا جب انسانیت کے علمبردار موہن داس کرم چند گاندھی کو اپنے اس ملک میں، جس کو اس نے بدن پر 2 سفید چادریں اوڑھے انگریزوں سے آزاد کروایا تھا، قتل کر دیا گیا۔ ہندوستان اور پاکستان میں آج بھی نئی نسل کو پڑھاتے ہیں کہ ہندو اور مسلم فسادات کی بنا پر تقسیم کا عمل ہوا، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ آزادی کے بعد بھی ہندوؤں کو اور مسلمان خود مسلمان کو مارنے پر کیوں تلا رہا۔ مہاتما گاندھی کو مارنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، اور نہ ہی پاکستان میں پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو گولی مارنے والا کوئی ہندو تھا۔ موہن داس گاندھی یوں تو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کی تعلیم قریباً ہر بڑے مذہب پر تھی۔ گاندھی نے اپنی کئی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کو 1 سے زائد مرتبہ پڑھ چکے ہیں اور وہ اس کو الہامی کتاب مانتے ہیں۔ گاندھی مذہبی رواداری کا پرچار کرتے تھے اور آخری دم تک کرتے رہے۔ مہاتما گاندھی ہندو مسلم اتحاد اور مذہبی ہم آہنگی کو کس نظریے سے دیکھتے تھے، اس کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب مذہب اور دھرم میں بہت کھل کر کیا ہے۔ گاندھی نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین ہونے والی لڑائی میں عالمی طاقتوں کو منصف رکھنے پر بھی کھل کر بات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ہندو مسلم آپس میں لڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی تیسرا فریق یعنی امریکہ، برطانیہ یا اقوام متحدہ وغیرہ ہمارے جھگڑوں کا فیصلہ کیا کرے۔ بھارت میں برسر اقتدار مودی کی مذہبی جنونی سرکار کے نظریات کو آج سے 75 سال قبل گاندھی نے بھانپتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں صرف ہندو ہی رہیں تو وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ تمام ہندو، مسلمان، پارسی اور عیسائی جنہوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنایا ہے، آپس میں ہم وطن ہیں، انہیں متحد ہو کر رہنا پڑے گا، خواہ اپنے مفادات کے لیے ہی ایسا کرنا پڑے۔ دنیا کے کسی حصے میں ایک قومیت اور مذہب کی یکسانیت لازم و ملزوم چیز نہیں ہے، اور نہ ہی ہندوستان میں کبھی ایسا ہوگا۔ گاندھی نے بعض از تقسیم بھی مذہبی جنونی ہندوؤں کو آڑے ہاتھوں لیا اور کھل کر ان انتہا پسندوں کی سرزنش کی جنہوں نے سینکڑوں مساجد کو شہید کیا تھا۔ گاندھی نے 30 نومبر سن 1947 کو کہا کہ میں اس واقعے کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ فساد کے دوران جہاں تک مجھے علم ہے تقریباً 137 مساجد شہید کی گئی، ان میں سے بعض کو مندر بنا لیا گیا ہے۔ ایک ایسی مسجد کنلٹ پیرس کے پاس ہے جو کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اس پر ایک جھنڈا اڑ رہا ہے اور اندر ایک بت رکھ کر مندر بنا دیا گیا ہے۔ میں مساجد کی ایسی تمام بے حرمتی کو ہندو دھرم اور سکھوں کے مذہب پر دھبا سمجھتا ہوں۔ میری رائے میں یہ عمل بالکل ناخدا ترسی کا ایک عمل ہے۔ گاندھی چونکہ خود اس بات کا اعتراف کرتے رہے کہ وہ قرآن کریم کو کئی بار پڑھ چکے ہیں، اور اس لیے انہوں نے قرآن اور دین اسلام پر بھی کھل کر بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے دین اسلام میں مجموعی طور پر کہیں بھی فساد اور لڑائی کا تذکرہ نہیں ملتا۔ گاندھی انگریز کے تسلط کی بجائے ہندو مسلم بھائی چارے پر زور دیتے تھے۔ گاندھی نے زیادہ تر بھائی چارے کا سبق ہندوؤں کو دیا کہ وہ مسلمانوں سے بہتر رویہ رکھنے میں پہل کریں۔ اس حوالے سے گاندھی نے بار بار بھائی چارے پر زور دیا۔ سن 1908 میں گاندھی نے ایک جگہ کہا کہ اگر 2 بھائی صلح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کیا تیسرے فریق کے لیے ممکن ہے کہ وہ ان کو جدا کر سکے؟ لیکن اگر وہ فساد کے مشوروں پر کان دھریں گے تو میں ان کو بیوقوف کہوں گا۔ اگر انگریز ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر سکے تو ہمیں انگریز کو الزام دینے کے بجائے اپنی حماقت کو الزام دینا چاہیے۔ مضبوط تعلقات قائم کرنے کا کام ہندوؤں کے لیے زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں اور زیادہ پڑھا لکھا ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لہٰذا وہ مسلمانوں سے اپنے خوشگوار تعلقات کو ان حملوں سے بچانے کے لیے بہتر انتظام کرے۔ تاہم گاندھی کے یہ نظریات بالآخر ان کی موت کا سبب بنے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।